يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تمام قسموں کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سماء کے لیے لائق و ذبح و سزاوار ہے، جنہوں نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجیں۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، کہیں اللہم صلی اللہ بارک وسلم۔ سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے موبائل کا فتنہ۔ موبائل کے فتنے کے بارے میں اگلے جمعہ کو کچھ باتیں ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آج کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سچ بات صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سامعین، اگر آپ کی نظر حالات پر نہیں ہے تو آپ بہت دھوکے میں ہیں کہ یہ موبائل ہمارے بچوں کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا، اس موبائل کے استعمال کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا، تو آنے والے 10 سالوں کے بعد
اس سماج سے شرم و حیا اور غیرت سب ختم ہو جائیں گے۔ چراغ لے کر کے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ شرم و حیا اور غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہے، سب سماج سے رخصت ہو جائے گی۔ آج موبائل پر انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، لڑکے بھی چلا رہے ہیں، لڑکیاں بھی چلا رہی ہے۔ اب مرد اور زن کا اختلاط ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جب باتیں ہو رہی ہے تو ہر طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ شریعت جو یہ تعلیم دیتی ہے کہ خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہیں، تنہائی میں نہ رہیں، وہ شریعت جو یہ تعلیم دیتی ہے کہ خبردار کوئی عورت اپنے گھر سے نہ نکلے جب تک کہ کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو، وہ شریعت جو یہ تعلیم دیتی ہے کہ بغیر محرم کے عورت گھر سے نہ نکلے، وہ شریعت اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے میرے بھائیوں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ بھی فیس بک پر ہے، وہ بھی فیس بک پر ہے، اور آپس میں دونوں چیٹنگ کر رہے ہیں، دونوں آپس میں ان باکس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب ہم فیس بک پر اسلامی بہن سمجھ کر کے بات کرتے ہیں، دینی بہن سمجھ کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ لڑکیاں کہتی ہے کہ میں بھی اسلامی بھائی سمجھ کر کے بات کرتی ہوں۔ دنیا میں سگا بھائی اور سگی بہن بس یہی بھائی بہن کا رشتہ ہے میرے بھائیوں، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کی نظر میں نہ خالہ کا لڑکا آپ کا بھائی ہے، نہ چچا کا لڑکا آپ کا بھائی ہے، نہ ماما کا لڑکا آپ کا بھائی ہے، نہ فیس بک والا آپ کا بھائی ہے، نہ واٹس ایپ والا آپ کا بھائی ہے۔ بکواس باتیں ہیں، سب کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا ہے، ہر مرد مرد ہے، ہر عورت عورت ہے۔ اور آپ جاننا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عورت کو ماں کا درجہ دے دیا ہے، میں نے فلاں عورت کو ماں کا درجہ دے دیا ہے، جبکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے ماں کی طرح دودھ پلایا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تب بھی وہ عورت اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ جوان ہونے کے بعد اس عورت کو بھی اس لڑکے سے پردہ کرنا پڑے گا اگر اس نے دودھ نہیں پلائی ہے تو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آئے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو، تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے اور اسی میں اس کے بھی دل کی پاکی ہے، دونوں کی دل کی پاکی اسی میں ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، پردے کو ختم نہ کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، وہ شریعت جو یہ تعلیم دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لسٹ بنایا ہے، عورت کس کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، ماموں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لسٹ بنائی ہے، سورہ نور کے اندر۔ وہ شریعت اس بات کی تعلیم کیسے دے سکتی ہے کہ ایک عورت فیس بک پر پوری دنیا کو اپنا چہرہ دکھا رہی ہے، پوری دنیا کو اپنا فوٹو دکھا رہی ہے؟ وہ شریعت اس بات کی تعلیم کیسے دے سکتی ہے کہ ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری مائیں کسی سے ویڈیو کالنگ پر بات کریں؟ آج اس موبائل نے محرم اور غیر محرم کا فرق مٹا کر کے رکھ دیا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ آج یہ گھر سے نہیں نکلی، آج یہ فیس بک پر آ گئی، آج یہ انسٹاگرام پر آ گئی، آج یہ واٹس ایپ پر آ گئی، سمجھو یہ فیس بک سے نکل گئی اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اور جاننا چاہتے ہیں، آج کل ایک بیماری اور چلی ہے،
اسٹیٹس لگانے کی بیماری۔ اسٹیٹس پر کوئی گانا لگا رہا ہے، اسٹیٹس پر کوئی اپنی بیوی کی تصویر لگا رہا ہے، اور بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر تو لگاتے ہیں لیکن چہرہ چھپا دیتے ہیں، چہرے پر اسٹار بنا دیتے ہیں، چہرے پر ٹمپل وغیرہ لگا دیتے ہیں، کنگن نظر آ رہا ہے، گہنا نظر آ رہا ہے، کپڑے نظر آ رہے ہیں، کپڑے کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے، عورت کے جسم کا سارا سراپا نظر آ رہا ہے، بس چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بندہ خوش ہو گیا کہ میں نے پردے کا بھی بھرم رکھ لیا اور اسٹیٹس کا بھی بھرم رکھ لیا۔ ارے اللہ کے بندو، آپ نے اسٹیٹس کے اوپر جو گانا لگایا ہے، آپ نے واٹس ایپ کے اوپر جو ویڈیو چھوڑا ہے، اب وہ ویڈیو جہاں جہاں تک گیا اور جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، ان سارے لوگوں کا گناہ آپ کے اوپر چڑھے گا۔ ان لوگوں کو تو جو گناہ ملے گا ہی، آپ کے سر کے اوپر بھی وہ گناہ ڈالا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من دعا الی ھدی، جو کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دے، بلائے، جو کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلائے، تو اب جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کی ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس آدمی کو جس نے اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، ان سب کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور جو کسی غلط کام کی طرف لوگوں کو بلائے، غلط کام کی طرف لوگوں کو دعوت دے، حرام چیز کی طرف لوگوں کو بلائے، تو اب جتنے لوگ ان کو فالو کریں گے تو ان سارے لوگوں کے گناہ کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا۔ میرے بھائیو، آپ کا ایک اسٹیٹس ہزاروں لوگوں کا گناہ آپ کے سر کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور وہی اسٹیٹس پر آپ نے قرآن کی تلاوت ڈال دی، کوئی اچھی سی تقریر کا کلپ ڈال دیا، کوئی مفید بات ڈال دی، کوئی اچھی بات ڈال دی، قرآن کی آیتیں ڈال دی، رسول کی حدیثیں ڈال دی، اب وہ ویڈیو جہاں جہاں تک جا رہا ہے اور جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تو ثواب ملے گا ہی، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ چیز ایک ہی ہے، بس استعمال الگ الگ ہے۔ ایک استعمال آپ کے کھاتے میں لاکھوں گناہ ڈال رہا ہے، اور ایک استعمال آپ کے کھاتے میں لاکھوں نیکیاں ڈال رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نیکیاں کمائیں گے یا پھر گناہ کمائیں گے۔ اور جاننا چاہتے ہیں، آج کل ایک دور یہ بھی چلا ہے کہ کوئی ویڈیو ہاتھ لگ گیا، کوئی گندی ویڈیو، فحش ویڈیو، اس کو اپنے دوستوں کے پاس بھیجتے ہیں، اس کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کرتے ہیں، لے دیکھ، تو بھی دیکھ، جب میں نے دیکھ لیا تو بھی دیکھ لے۔ چلو میں مان لیا کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آ بھی گیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے گناہ کر لیا ہے، اب آپ کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ ہم اس پردے کو کیوں چاک کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم اس پردے کو کیوں پاڑ رہے ہیں؟ کیوں اس ویڈیو کو ہم دوسروں کے پاس فارورڈ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو ایمان والوں کے درمیان بے شرمی پھیلاتے ہیں، جو ایمان والوں کے درمیان گندی چیزیں پھیلاتے ہیں، اس کو آخرت میں تو دردناک عذاب ملے گا ہی، دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اور آگے بڑھیے، اس موبائل نے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی کیا ہے کہ آج اس نے زنا کو آسان کر دیا، زنا کاری کے دروازے کو اس نے کھول دیا ہے۔ موبائل کی ایک چیٹنگ اور ایک مس کال کہاں جا کر کے ختم ہوتی ہے، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں۔ اور اب تو ہماری سر پاکڑ سے ایسی ایسی خبریں آ رہی ہے جو شرمناک نہیں ہے، عبرتناک ہے، جو ماتھے پر بل ڈال دینے والی نہیں ہے بلکہ کلیجے کو چھلی کر دینے والی۔ نقاب پوش لڑکیاں، مسلم لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، رنگ رلیاں منوا رہی ہے، اس کے ساتھ وقت بتا رہی ہے، اور اپنی عزت و عصمت کو تار تار کر رہی ہے، اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے خاندان کی ناک کٹوا رہی ہے۔ کہاں ہے ہماری تربیت میرے بھائیوں؟ آج سب کے گھروں میں موبائل ہے،
سب کے گھروں میں آج سیریل دیکھا جا رہا ہے، سب کے گھروں میں آج انسٹاگرام ہے، سب کے گھروں میں آج فیس بک ہے، آج سب کے گھروں میں واٹس ایپ چلا جا رہا ہے، لیکن آج سب کے گھروں میں دین کی تعلیم نہیں چل رہی ہے۔ ہم دین کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے دور رکھا تو پھر ہماری عورتوں کے اوپر ارتداد کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کھل چکے ہیں۔ آج دیکھیے، آج مسلم سماج کی لڑکیاں پیار اور لب کے ٹریک میں پڑھ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور اپنی عزت ہی کی نہیں اور اپنی عصمت ہی کا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہا ہے، اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ آج موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آج اس موبائل نے ہماری بچیوں کو کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ موبائل کا فتنہ اور جاننا چاہتے ہیں؟ اس موبائل نے ہماری صحت برباد کر کے رکھ دی ہے، صحت کو برباد کر دی ہے ہماری اس نے۔ یہ ہاتھ موبائل ٹچ کرتے کرتے یہ انگلیاں برابر کام نہیں کر رہی ہے۔ 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچوں کی آنکھوں میں چشمے لگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں دھس رہی ہے، ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے یہاں چلے جائیے، جو سائیکولوجی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے یہاں لائن لگی ہے۔ کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل بیماریوں کا ایک گڑھ لے کر کے آیا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رہنے دو، اس موبائل کو اپنی صحت کو خراب ہونے مت دو۔ میرے بھائی، موبائل کا فتنہ اور کیا ہے؟ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس کال کو ریکارڈ کر لیا، کسی کے موبائل میں کوئی چیز دیکھی ہم نے، پھٹ سے اس کو اپنے موبائل میں لے لیا بغیر اجازت کے۔ یہ حرام ہے۔ کسی کے گھر میں تاکنا جھانکنا یہ حرام ہے۔ کسی کے دروازے کے پاس جا کر کے کان لگا کر کے بات کو سننا یہ حرام ہے۔ کسی کے موبائل کو دیکھنا، الٹنا پلٹنا کہ دیکھے اس موبائل میں کس کا فوٹو ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من استطاع الی قوم لہم کارہون، جو کسی کی خبر کو، کسی کی بات کو کان لگا کر کے سنے جبکہ وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ایسے انسان کے کان میں پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا۔ کسی کی بات کو بغیر اجازت کے اگر آپ نے سن لی تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے انسان کے کان میں پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے پیچھے لگ جائے، جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ بھائی، کسی کے موبائل میں اس کی بیوی کا فوٹو ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ ارے یار تھوڑا اپنی بیوی کا فوٹو دکھاؤ نا، کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے، آپ کے لیے وہ ایک اجنبی عورت ہے، اور آپ اس کی بیوی کا فوٹو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بڑی پوائنٹ کی بات بتائی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اب ستاہم، تو گویا کہ اس نے اس کو بگاڑ دیا۔ آج آپ اس کی بیوی کی تصویر مانگ رہے ہیں، آج آپ اس کی بیوی کا فوٹو مانگ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کل اس کی ہمت اور بڑھے گی، وہ اور آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھتے 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 معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ولا تتبع عوراتہم، اور مسلمانوں کی آبرو کے پیچھے مت پڑو، مسلمانوں کی چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ جو بھی اس کی راز کی باتوں کو جاننے کے پیچھے پڑے گا اللہ رب العالمین اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو جلیل کر دے گا۔ موبائل کا فتنہ اور کیا ہے جاننا چاہتے ہیں؟ آج اس موبائل نے ہماری وقت کو میرے بھائیوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں؟ اور سچ بات تو یہ ہے کہ موبائل کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل ہم کو استعمال کر رہا ہے۔
موبائل کے ہاتھوں ہم استعمال ہو رہے ہیں بھائی. رات کو جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہماری انگلیاں ٹچ کرتے رہتی ہے. اور صبح کو جب ہماری نیند کھلتی ہے تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں واٹس ایپ پر کسی نے میسیج تو نہیں کیا ہے, دیکھیں فیس بک پر ہمارے پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے, دیکھیں ہماری اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ ہمارے وقت کا قاتل بن گیا. موبائل اتنا استعمال مت کرو میرے بھائی کہ نماز کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہو. رات کو 2-3 بجے تک آپ موبائل چلا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ فجر کی نماز میں آپ کی نیند کھلے گی نہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے. 11 بجے آپ موبائل بند کر دیجیے. بہت دیر تک جاگے ہیں تو آپ 12 بجے موبائل بند کر دیجیے. یعنی اس موبائل کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے میرے بھائیوں کہ آج یہ موبائل ہماری نماز کو ضائع کر رہی ہے. اذان ہو رہی ہے, ہم سن رہے ہیں, لیکن ہاتھ میں موبائل ہے. بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم. آج اس موبائل نے ہماری نماز کو ضائع کر دی, ہمیں برباد کر دی. میرے پیارے ساتھیوں, اس موبائل کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ مت بناؤ. آج یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے. منافق کی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب بھی انسان بات کرے تو وہ جھوٹ بولے. آج اس موبائل نے ہمیں جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے, چاہے وہ کاروبار کے تعلق سے ہو, چاہے لین دین کے تعلق سے ہو, یا آنے جانے کا مسئلہ ہو. آج اس موبائل نے ہمیں جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے. آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ جب موبائل کا دور نہیں تھا تو آپ کتنا جھوٹ استعمال کرتے تھے, اور ابھی آپ کتنا یوز کر رہے ہیں جھوٹ. یہ منافق کی علامت ہے میرے بھائیوں کی جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو سستی کرتے ہوئے, کاہلی کرتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ. اذان ہوتی ہے تو ہم انتظار دیکھتے ہیں, ارے یار ابھی تو 10 منٹ ہے, ابھی تو 15 منٹ ہے. ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں, ہم موبائل میں کوئی گیم کھیل رہے ہیں. موبائل نماز کے ٹائم جو ہے ختم ہو گیا لیکن ہمارا کنٹینیو ہے. ہم گیم کر رہے ہیں, ہم PUBG کر رہے ہیں, ہم فری فائر کر رہے ہیں, ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر منافقوں کی پہچان بتائی ہے کہ یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے, کاہلی کرتے ہوئے, تاخیر کرتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں. یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, موبائل اتنا استعمال مت کرو. یہ موبائل آج ہماری ایمان کو ختم کر رہا ہے میرے بھائیو. موبائل کا فتنہ اور جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں سے خاص کر کے کہتا ہوں, جب نوجوان رات میں سوتے ہیں تو موبائل میں پکچر دیکھ کر کے سوتے ہیں, ویڈیوز دیکھ کر کے سوتے ہیں, ریلز دیکھ کر کے سوتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا تیری آخری نگاہ کس پر پڑی, تو کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو پھر اس حدیث کو سننے کے بعد, اس واقعے کو سننے کے بعد موبائل رات میں یوز مت کرنا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں, اے میرے صحابہ کون ہے جو میری خدمت کے لیے اٹھے گا؟ کل لڑائی شروع ہوگی, کون ہے؟ حضرت زیاد بن سکن اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض روایت میں ان کا نام زید بن سکن بھی آیا ہے. دبلے پتلے صحابی ہیں, اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ تو بہت دبلے پتلے ہیں, بٹھا دیے. پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا, پھر وہی اٹھا. پھر تیسرے مرتبہ اعلان کیا, پھر وہی اٹھا. چوتھے مرتبہ اعلان کیا, زید بن سکن اٹھ کر کے کھڑے ہوئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو زید, بار بار تم ہی اٹھ رہے ہو, وعدے کے مطابق رہنا, ہٹنا نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول میری جان بھی چلی جائے تو میں ہٹوں گا نہیں. لڑائی شروع ہوئی. احادیث کے اندر آتی ہے کہ زید کو 1-2 تیر نہیں بلکہ 99 تیر لگتے ہیں, اور بدن کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں تھا جہاں پر تیر نہ لگے ہوں. زید بن سکن چیخ کر کے گر جاتے ہیں. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو خبر دی. اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے آئے اور زید بن سکن کو اپنی گود میں اٹھا لی. اللہ کے رسول نے زید بن سکن کی آنکھیں بند کر دی اور رونے لگے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. زید بن سکن کی چہرے پر پڑتی ہے ان کی آنسو, آنکھیں کھل جاتی ہے زید کی.
دیکھتے ہیں کہ سامنے اللہ کے رسول رو رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے زید آپ کی روح پرواز ہونے والی ہے، آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ دیکھ کر کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اگر پوچھے اے زید بن سکن بتا تیری آخری نگاہ کس پر پڑی، تو میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ میری آخری نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر پڑی۔ ہم اور آپ جب رات میں سوتے ہیں تو پکچر دیکھ کر کے سوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں موت ہو گئی اور اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بتا تیری آخری نگاہ کس پر پڑی، تو کیا جواب دو گے؟ سلمان خان کو دیکھ کر کے آیا ہوں، شاہ رخ خان کو دیکھ کر کے آیا ہوں، ارے وہ زید بن سکن کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اللہ مجھ سے پوچھ دے کہ بتا تیری آخری نگاہ کس پر پڑی، تو میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ میری آخری نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر پڑی۔ میرے بھائیو، موبائل اتنا استعمال مت کرو، اس موبائل کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ مت بناؤ۔ میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں مولا تو ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔